بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة وأجوبة حول التعارف. أسئلة سوالات. أسئلة سوالات وأجوبة اور جوابات حول التعارف، تعارف سے متعلق. اس کا ترجمہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ آئے. باقی آپ کو یاد کرتے ہوئے اس کے ترجمے پر دھیان نہیں دینا، اس کو ترجمے کو بار بار دہرانا بھی نہیں ہے، اور سبق سناتے وقت تو بالکل اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں سنانا. ٹھیک ہے؟ تو ما جنسیتک، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ انا پاکستانیون، میں پاکستانی ہوں. یا پھر کہہ سکتا ہے کہ جنسیتی پاکستانیتون، میری نیشنلٹی وہ پاکستانی ہے. ما ہوایتک، آپ کی ہابی کیا ہے؟ یعنی آپ کی جو ہے وہ آپ کا مشغلہ کیا ہے، کیا پسند کرتے ہو آپ؟ ہوایتی السباحہ، میری ہوایا یا میرا مشغلہ وہ سباحت ہے. سباحت یعنی تیراکی. یا پھر کہے گا رکوب الخیل، گھڑ سواری ہے. یا پھر کہے گا المطالعۃ، مطالعہ کرنا ہے. یا پھر تحقیق کرنا ہے. تو ان میں سے کوئی ایک پسند کر کے اس کو لگا سکتا ہے جو اس کی جو ہے ہابیز ہو. ما محنتک، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ آپ کیا کام کرتے ہو؟ شغل آپ کا کیا ہے؟ محنتی طلب العلم، میرا پیشہ علم کا طلب کرنا ہے. یا پھر کہے گا کہ مدرس فی احدى المدارس الدینیت، دینی مدارس میں سے ایک مدرسے میں استاد ہوں. این تسکنو، تم کہاں رہتے ہو؟ یا پھر یوں بھی کہہ سکتا ہے این تقطنو، تم کہاں رہتے ہو؟ اسکن فی منطقتی یا فی مدینتی کراتشی، میں کراچی شہر میں رہتا ہوں. من ایت قبیلۃ انت، آپ کون سے قبیلے سے ہو؟ انا من قبیلۃ محسود، میں محسود قبیلے سے ہوں. ٹھیک ہے، وہ کوئی جو بھی جس قبیلے سے ہو اسی قبیلے کا نام لے گا. این مسقط رأسک، آپ کا جائے پیدائش کہاں ہے؟ مسقط کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر مسقط مکان السقوط، ٹھیک ہے، گرنے کی جگہ. اور رأس کہتے ہیں سر کو، یعنی سر کہاں پر گرا ہے آپ کا. مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے. مسقط رأسی فی مدینتی کراتشی او حیدرآباد او ای مدینہ اخرى. ٹھیک ہے، میری جائے پیدائش جو ہے وہ کراچی شہر میں ہے یا لاہور میں ہے یا پھر کسی بھی علاقے میں. ما محل میلادک، آپ کا محل میلاد کون سا ہے؟ یعنی کس جگہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی. ولدت فی مدینتی کذا، میں فلاں شہر میں پیدا ہوا، یعنی فی مدینتی گجرانوالا، میں گجرانوالا میں پیدا ہوا. کم مضی من عمرک، آپ کی عمر میں سے کتنا وقت گزرا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں کتنی عمر ہے آپ کی. ٹھیک ہے، تو کتنی عمر ہے یہ سوال ٹھیک نہیں ہے. کم مضی من عمرک، یعنی عمومی طور پر عرب لوگ بھی جب سوال پوچھتے ہیں عمر سے متعلق تو کہتے ہیں کم عمرک، آپ کی عمر کتنی ہے. تو عمر کتنی ہے کا مطلب یہ ہے کہ عمر کا پتہ تو تب چلے گا جب آدمی کی فوتگی ہو جائے، وہ مر جائے خود سے، تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی عمر کتنی تھی. تو ابھی تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ جو گزری ہے، لیکن ہے ٹوٹل کتنی تو وہ تو نہیں پتہ چلتا. تو اس وجہ سے یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ کم مضی من عمرک، آپ کی عمر میں سے کتنا گزرا. مضی من عمری 25 سنۃ، میری عمر میں سے 25 سال گزرے. کم بلغت سنک، آپ کی عمر کتنے سال کی ہو گئی. بلغت سنی 25 سنۃ، میری عمر 25 سال کی ہو گئی. فی ای عقد من عمرک، آپ کون سے عقد میں ہو اپنی عمر کے. عقد کہتے ہیں 10 سال کے زمانے کو. ٹھیک ہے، اگر 10 سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عقد میں ہے. اور 10 سال کے بعد والا عمر کا ہے تو پھر 20 سال کا ہے. 20 سال کے بیچ 10 سے 20 سال کے بیچ میں کسی بھی سال کا ہے، یعنی 14 کا ہے، 15 کا ہے، 16 کا ہے، 17 کا ہے، تو کہے گا کہ فی العقد الثانی. اور اگر 20 سے لے کر 30 تک کے درمیان میں ہے تو پھر عقد ثالث کہے گا. حل انت متزوج ام عازب، کیا آپ شادی شدہ ہو یا
کنوارے ہو یعنی غیر شادی شدہ. عزب عزب بھی کہتے اعزب بھی کہتے. بل انا اعزب بلکہ میں اعزب ہوں یعنی غیر شادی شدہ ہوں. یا پھر کہے گا انا متزوج والحمدللہ میں الحمدللہ شادی شدہ ہوں. پھر اس کے بعد سوال ہے ما ہوا مستواک العلمی، آپ کا علمی مستوی کیا ہے، علمی حیثیت آپ کی کیا ہے. جواب میں کہے گا متخرج من مدارس الوفاق، وفاق کے مدارس میں فارغ شدہ ہوں. وقد حصلت على الشہادت العالمیہ، اسکت یا ولد اسکت. وقد حصلت على الشہادت العالمیہ، دور حدیث کے سند کو حاصل کیا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سوال ہے هل هذه الشہادت معادلۃ فی احدى الجامعات الحکومیہ، کیا یہ جو سند ہے اس کا معادلہ ہوا ہے کسی حکومتی یونیورسٹی میں بھی، کسی ایک حکومتی یونیورسٹی سے اس کا معادلہ کرایا گیا ہے. نعم جی ہاں. فإن هذه الشہادت تعادل الماجستیر فی وزارت التعلیم، وزارت تعلیم میں یہ جو سند ہے دورہ حدیث کی یہ ماجسٹر کے برابر ہے. ترا هل معترف بها دولیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا انٹرنیشنل سطح پر اس کا اعتراف کیا گیا ہے، اس کو مانا جاتا ہے اس سند کو. اعترفت بها بعض الدول، بعض ملکوں نے اس کا اعتراف کیا ہے. وعادلتها بالشہادت الثانویہ، اور انہوں نے اس کو میٹرک کے سند کے ساتھ اس کا معادلہ کیا ہے. یہ بھی باقی اور مزید بھی بہت سارے ہیں، تو اس وجہ سے میری رائے یہ ہے کہ یہاں تک ہم نے جو پڑھا یہ کافی ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اسی طرح سے یاد کرنا ہے جس طرح ہم نے پڑھ لیا ہے. عربی میں یاد کرنا ہے آپ نے، اردو ترجمے پہ توجہ زیادہ نہیں دینی. ما جنسیت انا پاکستانی، جنسیتی پاکستانیہ. ما ہوايتک، ہوايتی السباحہ، ہوايتی رکوب الخیل، ہوايتی المطالعہ، ہوايتی التحقیق. ما محنتک، محنتی طلب العلم. یا پھر سوال ہوگا ما محنتک، تو جواب ہوگا مدرس فی احدى المدارس الدینیہ. این تسکن، یا پھر سوال ہوگا این تقطن، تو جواب میں بھی اسی طرح سے دونوں الفاظ کہے جا سکتے. اسکن فی مدینہ لاہور، یا پھر کہے گا کہ اقطن فی مدینہ لاہور. من ایت قبیلۃ انت، آپ کون سے قبیلے سے ہو. انا من قبیلۃ اوس، میں اوس قبیلے سے ہوں. این مسقط رأسک، آپ کی جائے پیدائش کہاں ہے. مسقط رأسی فی مدینہ کذا، میرے جائے پیدائش فلاں شہر میں ہے. ما محل میلادک، آپ کا محل میلاد کون سا ہے، یعنی کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی. ولدت فی مدینہ راجن پور، میں راجن پور کے شہر میں پیدا ہوا. کم مضی من عمرک، آپ کی عمر میں سے کتنا گزرا. مضی من عمری 25 سنۃ، میری عمر میں سے 25 سال گزرے. کم بلغت سنک، آپ کی عمر کتنی ہو گئی. بلغت سنی 25 سنۃ، میری عمر 25 سال کی ہو گئی. فی ای عقد من عمرک، آپ اپنی عمر میں سے کس عقد میں ہیں. انا فی العقد الثالث من عمری، میں تیسرے عقد میں ہوں اپنی عمر میں سے. هل انت متزوج ام عازب، کیا آپ شادی شدہ ہو یا کنوارے ہو. بل انا عازب، بلکہ میں کنوارا ہوں. انا متزوج الحمدللہ، میں الحمدللہ شادی شدہ ہوں. یہ دوسرا جواب ہے. ما ہوا مستواک العلمی، آپ کا علمی مستوی کیا ہے. متخرج من مدارس الوفاق، وفاق کے مدارس کا میں فاضل ہوں. وقد حصلت على الشہادت العالمیہ. هل هذه الشہادت معادلۃ فی احدى الجامعات الحکومیہ. نعم فإن هذه الشہادت تعادل الماجستیر فی وزارت التعلیم او وزارت التعلیم. ترى هل معترف بها دوليا. اعترفت بها بعض الدول وعادلتها بالشهادة الثانوية.